علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا آغاز انہی الفاظ کے ساتھ ہوا۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اقرا پڑھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ماذا بقاری، میں تو پڑھنے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کہا
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ پہلی وحی اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ علم ہے، عمل ہے، عبادات کا حصہ ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ لکھنے سے کوئی علم زیادہ نہیں ہو جاتا، لکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کر کے یہ لکھنے کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ ان 5 آیات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں سبق کون سا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا سبق کہ پڑھیے اس ذات کے نام کے ساتھ۔ کون سی ذات ہے وہ؟ خالق، جس نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس ذات نے پیدا کیا، خلق السماوات والارض وما فیہن وما فیہا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی جو کچھ اس کے اندر ہے ہر چیز کو پیدا کیا۔ علم کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی ذات قدرت کاملہ کا بھی اظہار کیا کہ ہاں ذات ہے جس نے پیدا کیا۔ جب پڑھنا ہے، جب تعلیم سیکھنی ہے تو کس کی سیکھنی ہے؟ اس اللہ رب العزت کی نازل کردہ تعلیم سیکھنی۔ اس میں رب کرتا ہے اس ذات کی تعلیم، اس ذات کے نام کا پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تعلیم سیکھو، اس ذات کی نازل کردہ سیکھو، پھر ہے نجات۔ جب وہ تعلیم سیکھ لو گے پھر اس پہ عمل کرو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل ہوگے تو نجات۔ تعلیم کس کی سیکھنی ہے؟ اس اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کرتا تھا، اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں، اس کو سمجھنے کے لیے، پریکٹیکل لائف میں جانے کے لیے پھر یہ دنیاوی تعلیم کو ساتھ شامل کرتے ہیں۔ پہلی تعلیم وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس ذات کی تعلیم۔ ورنہ ابو جہل، ابو لہب یہ بڑا علم جانتے تھے، لیکن جانتے کس کو نہیں تھے؟ اللہ رب العزت کی تعلیم کو، اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں جانتے تھے، اس کو ایک نہیں مانتے، اس کی تعلیم کو نہیں سمجھتے تھے۔ تعلیم تو ان کے پاس ہے،
تعلیم سیکھنی ہے تو نازل شدہ سیکھنی ہے، اور دنیا کے لیے پھر ساتھ اس کی پریکٹیکل لائف میں اگر جانا ہے تو پھر دنیاوی تعلیم۔ اگر قرآن و حدیث سیکھا نہیں، باقی ہر تعلیم سیکھ لی تو بندے کی نجات نہیں ہے۔ پہلا سبق، خلق الانسان من علق۔ دوسرا سبق، وہ ذات جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، خلق الانسان من ماء دافق، خلق الانسان من نطفہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی اور اپنی تعلیم نازل شدہ کی وضاحت کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق کو واضح کرنا، یہ پیدا کرنا۔ اے انسان، اپنی تخلیق کی طرف نظر دوڑا، اگر تو اپنی تخلیق کو پہچان لے تیرے اندر سے اکڑ ختم ہو جائے گی، تکبر نہیں آئے گا۔ جس طریقے کے ساتھ تجھے پیدا کیا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی کے ساتھ۔ جب پیدا فرمایا اس وقت فرشتے بھی تھے، اس وقت جن بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں نے اس انسان کو برابر کر دیا نا، جیسے اس کی ذات کے اوپر چیزیں پرفیکٹ تھی میں نے ویسے لگا دی، برابر کر دیا انسان، حسن دے دی۔ پھر میں نے کن کو کہا؟ فرشتوں سے کہا۔ آج انسان چاہتا ہے نا کہ میں فرشتہ بن جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں اس کو سجدہ کرو، یہ مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ کرو۔ پیدا کیا گلی سڑی مٹی کے ساتھ، جس کی کوئی اوقات ہی نہیں کس مٹی کی، جس کے پاس سے گزرتے ہیں یہ گٹر وغیرہ کھلے ہو نا، یہ پانی بہ رہا ہو تو جب ہم پاس سے گزریں گے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزریں گے، چھٹی نہ پڑے۔ گلے سڑے گارے کی مٹی کے ساتھ انسان کو بنایا، پیدا کیا، پھر عزت کیا دی، ان سے سجدہ کروایا جن کا گناہ ہی نہیں ہے، جن کے اندر شہوات ہی نہیں ہے، جن کے اندر نافرمانی کی اللہ رب العزت نے وہ حص رکھی نہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے جھک گئے، سب نے سجدہ کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے پھر اور وضاحت کی، خلقنا الانسان من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ۔ وضاحت ایک نطفہ تھا، اس کو گوشت بنا دیا،
گوشت کے ساتھ پھر اور گوشت چڑھا دیا، اس گوشت کے ساتھ پھر ہڈیاں جوڑ دی۔ جب اس کا ڈھانچہ تیار ہو گیا نا، پھر ہم نے اس ڈھانچے کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا۔ جب پورا بن گیا نا، پھر ہم نے اس کو پیدا کرنا۔ یہ زمین پہ آیا، آنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ہم نے اس کو جوان کر دیا۔ کچھ کو ہم نے فوت کر لیا، کچھ کو ہم نے بڑھاپے میں پہنچا دیا، آگے چلے گئے اور زیادہ عمر لمبی ہو گئی۔ من ارض العمر، اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنی اولاد تک پہچاننے کو قاصر تھے، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنی بیوی بچوں کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ہم نے ایسی عمر تک پہنچا دی، پھر ہم نے فوت کر دیا۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ کیا وہ ذات جب تیری کوئی اوقات ہی نہیں تھی، تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا، تجھے نطفے سے پیدا کر کے اتنا کڑیل جوان بنا دیا، کیا وہ اس بات سے قادر نہیں؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ جس مٹی سے اس نے تجھے پیدا کیا اسی میں تمہیں لے کے جائے گا، دفناؤ گے تم سارے اپنے دفنائیں گے، پھر اسی میں سے تمہیں دوسری مرتبہ پھر دیتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم وہ سیکھیے جو اللہ کا نازل شدہ ہے۔ ہے نجات۔ اے انسان پھر اپنی تخلیق کو دیکھ، یعنی کیا ہوا؟ تکبر کس چیز کی، پکڑ کس چیز کی؟ تجھے کیسے کیسے پیدا کیا، تجھے وادی کو پہنچتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتا ہے۔ پہچان اپنی تخلیق کو۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تجھے کتنا حسین بنایا، کتنا مضبوط بنایا، اٹھا کے کہا جاتا ہے جب تجھے اتنا حسین بنایا، کیا بات ہے انسان، ماں کرتا تھا بربک الکریم، اس ذات کو بھول گیا، اس ذات سے دور چلا گیا، اس کی نافرمانیوں میں لگ گیا۔ سوچ، غور کر، اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیسے کیا، تجھے کتنا بلند مقام عطا کر دیا، سر کو بات کر۔ اللہ بھی خلق الموت والحیاء، یہ تیرے لیے زندگی میں رکھی، تیرے لیے موت میں رکھی، یہ آزمانا ہے۔ تیری پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اسی کی عبادت ہے، اس نے پرکھنا ہے عمل کون کرنا، کیسے کرنا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ، تجھے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم،
نے مجھے اتنی چیزیں سکھا دی، اتنی چیزیں سکھا دی، اتنی چیزیں سکھا دی کہ انسان ستاروں کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، انسان ان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پھر اپنی زندگی کے لمحات کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ میرے حالات کیا ہونے والے ہیں، موسم کیا آنے والا ہے، اب کہاں کیا آنا ہے، یہ اندازے لگاتا ہے۔ پھر اتنا علم دے دیا کہ یہ ہواؤں میں اڑاتا ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز بناتا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ یہ گھوڑے، کچرے، یہ گدھے، یہ تمہارے لیے پیدا کیے، تم اس میں سواری بھی کرو اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ جس کے پاس سواری ہے نا، جس کے پاس سواری ہے، اپنی ذاتی سواری، کار، وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سارا کچھ دے دیا، جب مجھے سواری مل گئی سارا کچھ دے دیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیا پتا ہے؟ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسی ایسی لوگ چیزیں پیدا کریں گے، تمہیں علم بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ ہواؤں میں اڑیں گے، جہاز بنائیں گے، کاریں بنائیں گے، پیٹرول پہ چلیں گی، بجلی پہ چلے گی، بڑے بڑے کارنامے سارے کیا ہیں۔ یہ گھوڑے، یہ کچرے، یہ گدھے، یہ سواری کے لیے، زینت کے لیے پھر ایسی چیزیں پیدا کریں گے، ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، وہ زینت بن جائے، وہ سواری کے لیے استعمال کریں۔ ایسی ایسی چیزیں انسان کو سکھا دی، اس کے تصور پہ بھی نہیں تھی۔ کون ہے وہ ذات؟ ایک ہی ذات، بسم ربک الذی خلق۔ دو ذات ہے، جس کے نام پہ پڑھنا ہے، جس کے لیے پڑھنا ہے، جس کا نازل شدہ پڑھنا ہے، اور جس نے پیدا کیا۔ جب آپ علیہ السلام پہ یہ وحی نازل ہوئی نا، آپ پہ کب بھی تاریخ کانپتے کس کے پاس پہنچے؟ اپنی بیوی کے پاس۔ کہنے لگے زملونی دثرونی، مجھے کمبل اوڑھ دو، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنی جان کا۔ جب اس شوہر کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ بیوی اتنی حوصلہ مند ہو کہ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، بیوی حوصلہ دینے والی ہے۔ شوہر کو اچانک یہ حادثہ پیش آیا کہ میں اسلام نے آپ کو ڈبایا، ڈبانے کی وجہ سے آپ کہنے لگے خشیت والا نفس، میں ڈر گیا کہ میری جان ہے۔ کانپتے اپنی بیوی کے پاس سارے کے ساتھ کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ شوہر نے کیوں سنایا؟ پتا تھا، یقین تھا، اعتماد تھا کہ میری بیوی مجھے حوصلہ دے گی۔ بیوی نے کیا کہا؟ اللہ لا یخلف اللہ ابدا،
انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. ایسا عظیم حوصلہ، کیسا پیارا جواب دیا. جب ایسیاں بیویاں ہو نا تو پھر خاوند کو شوہر کو کسی قسم کی پھر پریشانی کی ضرورت نہیں پڑتی. پریشانی ہو سکتی ایمرجنسی ہو جائے. کہاں فکر نہ کریں، اللہ کی قسم اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے. آپ کو اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ اتنے اچھے کردار کے مالک ہیں، آپ کو لوگوں سے صلہ رحمی کرنے والے ہیں. لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں. آپ مہمان نواز ہیں، آپ کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. حوصلہ دے، حوصلہ دے. پھر یہی نہیں، اتنا حوصلہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی. تسلی ہو گئی. کہا آؤ میں اپنے چچا زاد کے پاس لے جاؤں. پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے، کیا معاملہ ہو سکتا ہے. چلی گئی لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس، بتایا کہ یہ معاملہ پیش آ گیا. جب یہ بات سنی نا، واقعہ سنا، کہنے لگا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. یہ تو وہی فرشتے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر نازل کیے تھے. کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، میں زندہ رہا، جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے وطن سے نکال دے گی، میں زندہ رہا. ایسے اس کو اللہ رب العزت کا فرمان سنا، سمجھنے والا تھا، غور و فکر کرنے والا تھا. کہ نہیں، یہ جو کلام یہ بچہ سنا رہا ہے نا، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. فوراً دیر نہیں لگائی. کاش یا لیتنی، ہائے کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں. اس وقت تیری قوم کو دل نکال دیں گے، دعوت کروں گا، تیری مدد کر. فرمان سنا، فوراً لبیک کہہ دیا، فوراً مان لیا، فوراً اقرار کر دیا کہ نہیں، بس اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وہی ذات ہے، وہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں. وہ اس نے پیدا کیا، اس نے تعلیم دی، اس نے ہر چیز سکھائی. جب بات آ جائے اللہ کی، جب بات آ جائے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ماننے میں دیر نہیں کرنا، فوراً تسلیم کر. پھر یہ نہیں میں فلاں سے پوچھ لیتا ہوں، میں فلاں سے پوچھ لیتا ہوں. جب حدیث مل گئی، قرآن کی آیت مل گئی، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ پہلی وحی کی آیات میں سے جو کچھ اسباب آپ کے سامنے رکھے، ان کو سمجھ کر اپنی تخلیق کی طرف غور و فکر کر کے جو قرآن و حدیث والی تعلیم ہے اس کو سیکھ کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک.